محترم حضرات، میراث کا سبق نمبر 7 ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو عصبہ حضرات بتانے ہیں۔ عصبہ کسے کہتے ہیں محترم حضرات؟ اس کی پہچان بہت لازم بات۔ عصبہ محترم حضرات، ایک تو وہ حضرات ہم نے آپ کو بتا دی کہ جن کو میراث ملتی ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد، ان کو حصہ دار کہتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حصہ دار۔ حصہ دار ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کے حصے قرآن کریم میں مقرر ہو۔ حصہ دار۔ پھر یہی حصہ دار جو ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہوتے ہیں، خون رشتے والے، جو لوگ خون رشتے والے، ان کو عصبہ بولتے ہیں۔ خون رشتہ، مضبوط رشتہ، پھٹا دار رشتہ، جن کا پھٹا ساتھ میں شریک ہو، بالکل جو ہڈیاں ہے، پھٹے ہیں، وہ جو سب شریک ہو۔ محترم حضرات، ان کو پہچاننا لازم ہے۔ یہ خونی رشتہ، پٹا دار لوگ عصبہ ان لوگوں کو کہتے ہیں محترم حضرات، اگر کوئی دوسرا وارث موجود نہ ہو تو پورا مال جو ہے ان کو دیا جائے گا، یا حصے دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر سارا مال تقسیم ہو گیا حصہ داروں کو تو پھر تو ان کو کچھ نہیں ملے گا بقایا میں سے۔ حدیث شریف میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الحقوا الفرائض باہلھا، کہ جو حصے جن جن کو ملنے ہیں وہ ان کو دیا کرو، وہ ان کے ہیں۔ فما بقیا، حصوں کے بعد جو بچ جائے، فلأولی رجل ذکر، تو جو سب سے قریب ترین رشتہ دار، خون رشتے والا آدمی ہو، اسی کو دیا جائے گا۔ تو جو خونی رشتے والے لوگ محترم حضرات، ان کو پہچاننا چاہیے۔ وہ 3 قسم کے ہیں۔ خونی رشتے کے لوگ جو ہے 3 قسم پر ہیں۔ عصبہ 3 قسم پر ہے۔ عصبہ جو ہے 3 قسم پر ہے محترم حضرات۔ ایک عصبہ ہوتے ہیں بذات خود، وہ بالکل بذات خود ہوتے ہیں، ان کو کوئی عصبہ نہیں بناتا۔ نمبر 2 ہوتے ہیں دوسروں کی وجہ سے، دوسرے کی وجہ سے وہ عصبہ بن جائے محترم حضرات۔ نمبر 3 جو ہے وہ عصبہ ہوتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ ہو، دوسروں سمیت۔ تو اب دیکھتے اس کی وضاحت کو ذرا سنیے۔ بذات خود ان عصبہ کو بولتے محترم حضرت جو بالکل تمہارے خونی رشتے والے لوگ، جن سے آپ کا کبھی بھی جدا ہونا ناممکن ہو۔ وہ جو ہے پوری دنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق انہیں کے ساتھ سب سے اسٹرانگ جو ہے ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں محترم حضرت؟ بذات خود جو ایسے عصبہ ہوتے ہیں، رشتہ دار، وہ ہے مثلاً آپ کے باپ جو ہے، دادا، یہ ہمارے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ بیٹا، پوتا، ان سے کبھی بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی آنکھ بھی کر لے۔ اسی طرح سے چچا زاد جو بھائی ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بذات خود رشتہ دار ہے آپ کے، بذات خود۔ کسی اور کی وجہ سے اس کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں بنا کہ کسی اور وجہ سے بنا۔ مثلا بیوی سے آدمی کا رشتہ بنتا ہے نا، تب جو اپنی ہو جاتی ہیں، اور نہ ہوتی ایک اجنبی لڑکی تھی،
نکاح کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ اپنی ہو گئی۔ تو یہ جو رشتہ دار ہے نا، باپ یہ انسان کا بذات خود بس اپنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس سے سب سے پختہ ہے، اور دادا جو ہے اس کے باپ کا باپ ہوتا ہے، بیٹا جو ہے وہ بھی اس کا قریب ترین ہوتا ہے، پھر پوتا جو اس کے بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کا اپنا بھائی ہو وہ بھی آپ کا سب سے قریب تر ہوتا ہے، کیونکہ جس باپ سے تمہارا تعلق ہے تمہارے بھائی کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ تو چاہے بھائی کسی بھی طرف سے ہو، اسی طرح سے بھتیجا وہ جو ہے تمہارے بھائی کا جو ہے بیٹا ہوتا ہے، جیسے تمہارا بیٹا تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا جو ہے تمہارے لیے بھتیجا ہے۔ تو ان کا رشتہ جو بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے ان حضرات کا، ان کو کہتے ہیں اسبا بذات خود، بذات خود رشتہ دار ہے آپ کے۔ تو جب اگر میت کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد دیکھا جائے گا جو رشتہ دار وغیرہ حصے والے لوگوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک موجود طبقی حصہ دار نہیں تھے تو سارا مال اسی کو دیا جائے گا۔ دوسرے ہمارے پاس یہ اسبا دوسرے کی وجہ سے اسبا بن جائے، بذات خود اسبا نہیں لیکن دوسرے کی وجہ سے اسبا بن جائے۔ یہ کیسے ہوتے ہیں محترم حضرات؟ یہ مثلا جو حقیقی بہن ہے آپ کی، بالکل آپ کی بہن ہے، حقیقی اس کو بولتے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو نا، تو اس کے ساتھ پلس کیا ہو جائے؟ بھائی ہو جائے۔ یہ جو اسبا نہیں ہوتی لیکن بھائی کی وجہ سے کیا بن جاتی ہیں؟ اسبا بن جاتی ہیں۔ تو بھائی کی وجہ سے جب اسبا بن گئی اس کو کہتے ہیں دوسرے کی وجہ سے اسبا۔ اور قرآن کریم میں ان سب کے لیے قانون کیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر جو اس میں مذکر ہوتا ہے، نر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کے لیے ہے مثل حظ الانثیین، کہ اس لڑکی مؤنث مادہ کے حصے کے برابر ڈبل حصہ، مانا دگنا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کی کیا ہے؟ بہن ہے، بابائی بہن، جو بابائی ہے ایک تو حقیقی ہوتی ہے نا، بابائی مانا بابا کی طرف سے، بابائی بہن کے ساتھ اسی طرح سے بھائی ہو تو یہ بھی جو ہے یہ لگ کس کو اسبا بناتا ہے، اس سے اسبا بن جاتے ہیں ان کا تعلق۔ مانا جب مال بچ گیا حصہ داروں سے تو پھر ان کو بقیہ مال دیا جائے گا۔ آگے ہیں ہمارے پاس ایک اور قسم جس کو کہتے ہیں اسبا دوسروں سمیت، دوسروں کے ساتھ مل کے، دوسروں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے جو ہے پھر ان کو حصہ دیا جائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ یہ وہ مؤنث ہوتی ہیں، وہ خواتین ہوتی ہیں، خاتون لڑکیاں جو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ جمع ہو جائے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ سب جو ہے بذات خود جو اسبا ہے نا، بذات خود رشتہ دار، یہ سب جو ہے نر ہوتے ہیں، نر سب مرد ہوتے ہیں، مرد ان میں لڑکی نہیں ہوتی۔ یہ دوسروں کی وجہ سے جو ہے محترم حضرات اس میں کیا ہوتا ہے؟ نر مادہ، نر مادہ سے شوہر بیوی مراد نہیں، یہاں پر لڑکا لڑکی مل جائے تو پھر اس سے یہ والا سبب بن جاتی جو دوسرے کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر ہے محترم حضرات کہ لڑکی لڑکی مل جائے آپس میں، لڑکی سے ایک سے مراد بیٹی ہے، دوسرے سے کوئی اور مراد سمجھ لے، کوئی اور مانا دوسری لڑکی مل جائے۔ جب یہ دونوں پلس ہو جائے نا تو پھر اس سے کیا بن جاتے؟ دوسروں سمیت ہی سب مل کے سبب بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ کی ایک بہن ہے، بالکل حقیقی بہن ہے، وہ پلس ہو گئی کس سے؟ آپ کی بیٹی سے، تو یہ اسبا ہے آپ کے لیے، اس کو کہتے دوسروں کے ساتھ مل کے اسبا بننا۔ تو ان کو پھر حصہ دیا جائے گا جو میراث سے بچا ہو، یعنی حصہ داروں سے۔ یا کیا ہو یہاں پر بہن بیٹی نہ ہو بلکہ پوتی بھی ہونا، پوتی کے ساتھ جب مل جائے بہن تو بھی یہی ہے رشتہ داروں والا حصہ جو ہے بن جاتا ہے۔ تو محترم حضرات آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے
کہ اسابہ سے مراد وہ رشتہ دار ہے جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہو. دیکھیے ان کے ساتھ سب خونی رشتے جو ہم نے بتائے بالکل خونی رشتے ہیں، دور کا رشتہ بالکل نہیں ہے. پھر ان میں سے بذات خود آپ کے رشتہ دار ہوتے سب مرد ہوتے ہیں، پھر دوسروں کی وجہ سے رشتہ خونی رشتے کے ساتھ ان کا تعلق تو دونوں کا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر میراث کے سلسلے میں پھر جو ہے یہ مضبوط بنتے ہیں خونی رشتے کی طرح جیسے مرد ہوتے ہیں. پھر جو ہے سب لڑکیاں ہوتی اس میں، وہ جو ہے آپس میں مل کے اس کو کہتے ہیں دوسروں سمیت مل کے اس درجے میں پہنچ جاتی خونی رشتے میں میراث کے سلسلے میں. باقی تو سب کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان سب کا میت کے ساتھ، لیکن یہاں پر ہم حصے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا حصوں سے جو مال بچ جائے وہ کن کن کو دیا جائے گا، یا ان کو یا ان کو یا ان کو.